بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 97۔ مدینہ منورہ کی داخلی آبادی کی نوعیت۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کا یہ حال تھا کہ چند مدنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے، اور چند خاندان مثلاً بنی خطمہ، بنی واقف، بنی وائل، بنی امیہ وغیرہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا، اور چند قبائل ایسے تھے جن میں اسلام پوری طرح ہنوز پھیلا نہیں تھا، اور جن قبائل میں اسلام پوری طرح دخیل ہو گیا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ چند روز پہلے اوس و خزرج دو رقیب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بعاث کی خونریزیوں نے، جس کا خون بھی ہنوز خشک نہیں ہوا تھا، دونوں کو کمزور اور بے جان کر دیا تھا، اور ان کی قومی طاقت برباد ہو چکی تھی۔ اسلام نے ان دونوں کو اسلامی رشتے، انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کے ناطے سے گرچہ باہم ملا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس دور کے قبائلی مزاج اور عربی خصائص کی بنا پر قبائلی عصبیت کے نام پر مشتعل ہو جانے کا مادہ موجود تھا، جس سے دشمن اسلام فائدہ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ یہود نے، جو انصار کے مزاج شناس تھے، ایک دفعہ انصار کو باہم لڑا دینے کے لیے یہ چال چلی کہ ان کی ملی جلی مجلس میں جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دیا، اور اتنا بھڑکایا کہ معاملہ تیز و تند گفتگو سے بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ مقابلے کے لیے اسی وقت ایک سیاہ پتھریلا مقام مقرر ہو گیا، اور دونوں طرف سے ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ کی چیخ پکار ہو گئی، اور دم کے دم میں دونوں طرف کے لوگ میدان میں نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لیے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ کیا جاہلیت کے دعوے پر لڑے پڑتے ہو؟ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی، اور اسلام کی وجہ سے جاہلیت کی باتیں تم سے الگ کر دی، اور اس کے ذریعے تمہیں کفر سے نجات دلائی، اور اس کے ذریعے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر دی۔ پھر ان انصار کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمسائے کی حیثیت سے یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ ان میں بھی آپس میں رقابتیں تھیں۔ بنو قریظہ کو بنو نذیر کے لوگ کم رتبہ اور نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے، چنانچہ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس کا آدھا خون بہا دیتے تھے، اور جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس سے پورا خون بہا لیتے تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع یہودیوں میں اپنے کو سب سے زیادہ جری اور بہادر سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں کسی کو آنکھ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ اسلحہ جنگ کے ذخیرے مہیا رہتے تھے۔ ان کے غرور کا یہ حال تھا کہ جب مسلمان غزوہ بدر سے فتح و ظفر کا علم لہراتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا، بیچارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانے، ہم سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو۔ مگر یہ تینوں قبیلے اسلام دشمنی میں ایک رائے تھے، اور اہل کتاب اور توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود بت پرست مشرکین عرب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مذہبی حیثیت سے یہ کفار مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی بنسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ان کے علاوہ بت پرست منافقین کی بھی ایک اچھی خاصی جماعت تھی جس کی سیادت عبداللہ بن ابی کو حاصل تھی۔ ان سب کے علاوہ مہاجرین کی جماعت تھی جو 20 قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ حاصل یہ کہ مدینہ منورہ اس وقت اپنی گوناگو آبادی کے لحاظ سے
مجموعہ ازداد تھا اور ایک عجیب طرح کے اندرونی خلفشار اور انتشار میں مبتلا تھا، اور بظاہر ان تمام عناصر میں وفاقی وحدت پیدا کرنی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔